بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل محترم صوفی غلام سرور نقشبندی صاحب زید مجدوہ نہایت ہی محتشم شرکائے تقریب خالق کائنات جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد قادریہ شیر ربانی میں ہم ماہانہ محفل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس سلسلے کو مزید عروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو
اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہی آیت کریمہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور سمجھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اوصاف اور کمالات عطا فرمائے۔ ان میں سے خاتم النبیین ہونا آپ کے ممتاز اوصاف میں سے ہے، بلکہ بخاری شریف میں تو یوں ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ چیزیں آپ کے خصائص میں سے ہیں، صرف آپ ہی میں پائی جاتی ہیں اور آپ کے سوا کسی اور نبی یا رسول میں نہیں پائی جاتی۔ اس مقام پہ ان کا عدد 6 بیان کیا گیا ہے، لیکن دیگر کتب سیر اور کتب احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے ان کی تعداد 60 سے بھی زیادہ ہے، جو خالق کائنات جل جلالہ نے خصائص ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور طہور بھی بنایا ہے۔ طہور مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی صرف پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بھی اس کو بنایا ہے کہ جس وقت پانی نہیں ملتا اسی زمین سے تیمم کر کے بندہ طہارت حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ خالق کائنات نے پانی کو طہور کہا، انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے طہور پانی نازل کیا جو طاہر بھی ہے اور آگے طہارت بانٹتا بھی ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا، جبکہ آپ سے قبل مخصوص مقامات پر ہی اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا جا سکتا تھا اور عبادت کی جا سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ساری زمین کو مسجد کا درجہ مل گیا اور ساتھ ساتھ طاہر ہی نہیں بلکہ اس کو طہور بنا دیا گیا۔ پھر فرمایا، احلت لی الغنائم، مجھ سے قبل کسی کے لیے غنائم حلال نہیں تھیں، میرے لیے ان کو حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، میں رعب سے مدد کیا گیا ہوں۔ اتنا رعب ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دور جو دشمن بیٹھے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے یوں کانپتے ہیں جیسا کہ کوئی کسی کی لٹکتی تلوار کے نیچے ہو اور اس کے رعب سے کانپ رہا ہو۔ آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا رعب عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمبر پر ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں تھا
جس کو ساری مخلوقات کا رسول بنایا گیا ہو، مجھے میرے خدا نے جمیع مخلوقات کا رسول بنایا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس عامہ۔ مجھ سے پہلے جب بھی کسی نبی کو بھیجا جاتا تھا تو صرف ایک قوم کے لیے اس کو نبی بنایا جاتا تھا، مجھے میرے خدا نے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا ہے۔ سارے انسان تو کیا، اور ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کا نبی بنایا ہے۔ تو یہ جو نبوت و رسالت کا دائرہ ہے، جتنا آپ کا وسیع ہے، اتنی وسعت نبوت و رسالت کے لحاظ سے اور کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا، ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نبوت کا سلسلہ جو کافی دیر سے جاری تھا، انسانیت کی ہدایت کے لیے خالق کائنات جل جلالہ مقدس نفوس کو نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے بھیجتا تھا، یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ فرمایا جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیج دیا ہے، اس کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بخاری شریف کے اس اہم مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص میں سے ختم نبوت کا تذکرہ کیا، اور خاتم النبیین ہونا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممتاز اوصاف میں سے شمار کیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر آپ کے اس وصف کو بیان کیا ہے، ان میں سے یہ آیت کریمہ زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس وصف کو بیان کرتی ہے، اور اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا اسلوب اس وصف کے بیان کے لیے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نکات اور اسرار و رموز اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں، سب سے بعد والے نبی ہیں، اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور خالق کائنات ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ کیسے شروع کیا جائے گا، اور یہ بھی خبر رکھتا ہے کہ اسے کس پر بند کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ساتھ اس سارے سلسلے کا آغاز بھی کیا ہے اور اس کا اختتام بھی کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اگر براہ راست خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرما دیتا کہ ہوا خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں، یا ارشاد فرما دیتا رسولنا خاتم النبیین، ہمارے یہ رسول خاتم النبیین ہیں، تو اس وصف کا بیان تو ہو جاتا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان دو چیزوں میں آپس میں مناسبت کیا ہے؟ باپ ہونے کی نفی کی ہے اور رسول ہونے کا اس بات کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بیان کیا صرف رسول ہی نہیں بلکہ وہ رسول ہیں
کہ جن کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، ترقی اور مبالغہ کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ باپ نہیں، رسول ہیں، درمیان میں لاکن کا لفظ استعمال کیا۔ لاکن عربی زبان کے اندر اس بات کے لیے آتا ہے، کلام سابق سے کوئی وہم پیدا ہوتا ہے تو لاکن سے اس وہم کو دور کیا جاتا ہے۔ یہ استدراک کے لیے ہے۔ یہاں کیا وہم پیدا ہوا جب یہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں؟ تو کیا وہم پیدا ہوا جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سے دور کیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، جس وقت دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوں، ان میں سے ایک کی نفی کر دی جائے تو مخاطب سمجھتا ہے شاید دوسرے کی بھی نفی ہو گئی ہے، تو متکلم یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک کی نفی ہوئی ہے، دوسرے کی نفی نہیں ہوئی، دوسرے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس وہم کو اس طرح دور کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید اور عمر دو دوست ہیں، وہ لازم و ملزوم بنے ہوئے ہیں۔ جہاں زید جاتا ہے وہاں عمر بھی جاتا ہے، اور جہاں عمر جاتا ہے وہاں زید جاتا ہے۔ وہ تمام پروگراموں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کہیں کسی تقریب میں آپ کو پتہ چلا کہ زید نہیں آیا تو وہم پیدا ہوا پھر عمر بھی نہیں آیا ہوگا، چونکہ وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی نے یہ خبر دی ما جاء زید، زید نہیں آیا، تو فوراً مخاطب کو وہم ہوا پھر تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا، تو متکلم نے کہا لیکن عمر جاء، زید نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے۔ وہ جو ایک وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو لیکن کے ساتھ دور کر دیا گیا اور بات کو واضح کر دیا گیا۔ یہاں دو باتیں ایسی تھیں جو آپس میں لازم و ملزوم تھیں، ان میں سے جب ایک کی نفی کی گئی تو دوسرے کی نفی کا وہم پڑا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے وَلَٰكِن رسول اللہ سے اس وہم کو دور کر دیا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے باپ ہونا اور دوسرا ہے مشفق ہونا، شفیق ہونا، شفقت والا ہونا۔ باپ مشفق ہوتا ہے، باپ ہونا اور مشفق ہونا یہ دونوں باتیں تقریباً اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ تو جس وقت خالق کائنات نے فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو یہ وہم مخاطب کو ہوا اگر وہ باپ نہیں تو کیا شاید وہ پھر مشفق بھی نہیں ہوں گے، شفقت بھی نہیں کریں گے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم میں سے وہ کسی کے باپ نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اگر باپ نہیں تو پھر مشفق بھی نہیں۔ یہ دوسری بات جو ہے اس کی نفی کا جب وہم مخاطب کو ہونے لگا تو خالق کائنات نے لیکن کے ساتھ اس کا ثبوت کیا، فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں۔ کیسے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی شفقت باپ نہیں کر سکتا جتنی شفقت اللہ کا رسول کرتا ہے۔ باپ کی شفقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی امتی پر شفقتیں مسلسل جاری رہتی ہیں۔ باپ کی شفقتیں جس وقت کچھ ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پہ باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، اس مرحلے میں بھی نبی اپنی امتی کو نہیں بھولے گا۔ حشر کا میدان ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، مگر حشر کے میدان میں بھی امتی کے لیے پیغمبر کا صاحبان رحمت کھلا ہوا ہوگا اور آنا لہا کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جس وقت
باپ کی شفقت کے سارے سائبان ختم ہو جائیں گے، اس وقت بھی رسول کی شفقتوں کے سائبان کھلے ہوں گے۔ تو یہ مبالغہ اور تدریجاً ترقی ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ مشفق بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ باپ کو بہت سے مواقع میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹے کو تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے۔ شفقت تب کرے جب اس کو درد کا پتہ چلے، اور بیٹا اگر اپنی زبان سے درد کا اظہار کرے تو پھر باپ کو درد کا ادراک ہوتا ہے، لیکن رسول تو وہ ہیں درد کا اظہار نہ بھی ہو پھر بھی وہ امتی کے درد پہ واقف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لادخل فی الصلاۃ، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، وارید ان اطیلها، اور میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں، فاسمع بکاء الصبی، مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں، مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ، اس واسطے کہ میں جانتا ہوں جب بچہ روتا ہے تو ماں کو کتنا درد ہوتا ہے۔ ماں کا درد ماں خود جانتی ہے، ہم اپنی جان کے درد کا ادراک رکھتے ہیں، دوسرے کے جان کا درد کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو سکا جس سے کسی کے درد کو پہچانا جا سکے اور اس کے گریڈ کو جانا جا سکے کہ وہ کتنے درجے کا درد ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا مسجد میں خواتین بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وقت کی نماز میں آپ کو وہی مشاہدہ ہوتا تھا جو شب معراج عرش عظیم پہ مشاہدہ ہوا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اس پر دلائل بھی دیے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا قاب قوسین او ادنا، اس تنہائیوں میں خالق کائنات کا دیدار کر رہے تھے تو واپس آنے سے انکار کیا، تو خالق کائنات نے فرمایا ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں چونکہ اوروں کو بھی اس بارگاہ میں پہنچانا ہے، اگر آپ یہیں رہیں گے تو پھر میرا سوز کیسے تقسیم ہو سکے گا اور کلمہ حق کیسے بڑھ سکے گا، آپ کیوں نہیں واپس جانا چاہتے؟ تو عرض کیا اے اللہ، مجھے جو چین آج یہاں ملا ہے اور جو سرور اس دیدار میں آیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اگرچہ جلووں کا دیدار تو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، یہ عین ذات کا دیدار جو تھا اس پر اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق کا اظہار کیا تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ چلے جائیں، نماز پنجگانہ میں وہی دیدار ہوگا جو آج تمہیں عرش عظیم پہ حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ وہ بات ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو تھکتے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا بلالو ارہنی بالصلاۃ، آپ اذان پڑھیں ہم نماز پڑھیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، نماز پڑھنے سے راحت حاصل ہو جائے گی، نماز سے چین ملے گا اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے دیدار اور جلووں میں اتنی چاشنی ہے جس کی بنیاد پہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مقام اتنی مٹھاس، اتنی چاشنی اور اتنی بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ کا دیدار سامنے ہے، لیکن اس دوران کیا ہوا، بچے کے رونے کی آواز آئی، فرمایا چاہتا یہ تھا نماز لمبی پڑھتا مگر میں نے مختصر کی ہے، کیوں؟ مما عالم، میں جانتا ہوں، من شدت وجد امہ ببکائہ، کہ اس بچے کے رونے پر ماں کو درد کتنا ہو رہا ہے، اس کے جگر میں کتنا درد ہے میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں۔ اب دیکھیے باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بیٹے کو کتنا درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور رسول وہ ہیں جو جانتے ہیں ہو رہا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کتنا ہو رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو مشفق بھی نہیں، ولیکن رسول اللہ، اتنی شفقت تو باپ کر ہی نہیں سکتا جتنی شفقت اللہ کے رسول کرتے ہیں۔
یہ بھی جانتے ہیں کہ درد ہوتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، فرمایا الشہید لا یجد علم القتل کما یجد احدکم علم القرصۃ، فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے۔ اب شہید تو دنیا سے چلا گیا، وہ بتا کے نہیں گیا کہ جب مجھے تیر لگا تھا، جان نکلی تھی تو درد کتنا ہوا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اس کا درجہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا ہوا ہے۔ فرمایا لا یجد علم القتل، وہ قتل کا درد اتنا بھی نہیں پاتا کما یجد احدکم، فرمایا جتنا تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جتنا مجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے۔ ایک طرف شہید کا درد ہے، دوسری طرف امتی کے جو مخاطب تھے ان کے بدن کا درد ہے۔ پتا چلا جو چلا گیا اس کے درد کا درجہ بھی جانتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درد کو بھی جانتے ہیں اور اس کا درجہ بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک پیمانہ تھا، جیسے حدیث میں 20 پیمانے اور طرح کے مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے اس وقت کے ماحول کے مطابق تھے، یہ درد کے بیان کا ایک پیمانہ تھا۔ فرمایا شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو وہم پڑا تھا کہ اگر باپ نہیں تو مشفق بھی نہیں ہوں گے، اس کو دور کیا، نہیں باپ تو نہیں لیکن مشفق ہیں، اتنے کے باپ سے بڑھ کے ہیں۔ اور پھر اس میں مزید آگے اس پہ ترقی ہے، فرمایا وخاتم النبیین، صرف اللہ کے رسول نہیں آخری رسول ہیں۔ ترقی کیسے ہے؟ جب ایک نبی دنیا پہ آئے، رسول دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی، پیغام دیے کہ یہ وادیاں خطرناک ہیں اور ان سے گزرتے وقت تمہیں فلاں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ امور یہ نفس کو نقصان دیتے ہیں، انسان کے باطن کو سیاہ کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے بچنا چاہیے۔ امراض کا بیان ہوتا رہا، علاج کیا جاتا رہا، لیکن جس نبی کو یہ پتا ہے کہ میں اگر چلا گیا تو میرے بعد اور طبیب آ جائیں گے، وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے، ان کی دستگیری کریں گے، ان کے مرض کی تشخیص کریں گے، مرض کا علاج بیان کریں گے، اگر میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد اور جو موجود ہوں گے وہ شفقت تو ضرور کریں گے، مگر ایسی نہیں کہ جس میں ہر طرح کی شفقت کر دیں۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی بعد میں دروازہ کھلا ہے اور بھی ان کے دستگیر آنے والے ہیں، اور بھی ان کے طبیب آنے والے ہیں، اور بھی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آنے والے ہیں، وہ شفقت ضرور کریں گے، مگر اتنی نہیں کہ مزید کسی شفقت کی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن جو آخری ہیں انہیں پتا ہے کہ اب میرے بعد ان کا بازو کوئی نہیں پکڑے گا، اب میرے بعد ان کا سہارا کوئی نہیں ہوگا، اب ان کے لیے اور کوئی دستگیر نہیں آئے گا، ان کے لیے اور کوئی طبیب نہیں آئے گا، لہٰذا وہ شفقت کرتے ہوئے اس حد پہ شفقت کر رہے ہیں کہ ہر شعبے کی شفقت، ہر زاویے کی شفقت، ہر جہت کی شفقت، ہر قسم کی شفقت انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ جب اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں خلق کے سارے سبق بھی پڑھانے ہیں، کردار کی تعمیر کی ساری روشنیاں بھی دینی ہے، نظام بندگی بھی سمجھانا ہے، نظام زندگی بھی سمجھانا ہے، دنیا کا نور بھی دینا ہے اور قبر کی روشنی بھی دینی ہے، حشر کا سرور بھی دینا ہے۔ لہٰذا خاتم النبیین میں اس شفقت کا مزید جو عروج تھا اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ فرمایا صرف یہ باپ سے بڑھ کے شفقت کرنے والے رسول ہی نہیں ہیں، وہ رسول ہیں کہ جن سے بڑی کوئی شفقت کر ہی نہیں سکا۔ وخاتم النبیین، یہ ایسے ہیں کہ جو خاتم النبیین ہیں، شفقت میں سب سے بڑھ کے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل علیہم السلام تشریف لاتے رہے، ان کی شفقتیں کے بحر ناپیدا کنار ہیں، جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس کی کوئی حد نہیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے محاسن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رخشندہ آفتاب کی طرح ہیں، مگر صحن چمن کو اپنی بہار
بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. جو کچھ پہلے دیا جاتا رہا وہ بہت عظیم تھا, مگر پھر بھی یہ احتمال رہا بعد والے کمی کو پورا کر لیں گے, بعد والے جو رہ گیا اس کو بیان کر دیں گے. اگرچہ اپنے ذمے میں انہوں نے کمی نہیں رہنے دی, جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی ہے, لیکن جتنا سنبھال سکتے تھے اتنا وہ عطا کرتے رہے. اور آہستہ آہستہ مزاج پختہ ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ انسانی شعور بیدار ہوتا گیا. اپنی ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے, مگر کچھ حصہ بعد والوں کا برقرار رہا ہے. اور یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو مکمل شفقتیں کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. فرمایا خاتم النبیین, یہ ایسے ہیں کہ جو آخری نبی ہیں اور شفقتیں ساری کرنے والے ہیں, سب کچھ دینے والے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کی, کہتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو جانتا ہے کہ میری اولاد کا سہارا میرے بھائی بھی ہیں, جو میری اولاد کے چچا ہیں, میری اولاد کے ماموں بھی ہیں, اگر میں چلا گیا تو ان کے سہارے کافی موجود ہیں, لہذا اس کو اتنی تشویش نہیں ہوتی. لیکن ایک وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ نہ ان کا کوئی چچا ہے, نہ ان کا کوئی ماموں ہے, نہ اور کوئی قریبی ہے, لہذا ان کا صرف میں ہی ہوں, تو میں ان اپنی زندگی میں ان کے لیے سارے بندوبست کر دوں. ان کا گھر بھی ہونا چاہیے, ان کے لیے طعام کا بھی بندوبست ہونا چاہیے, بعد میں جتنے بھی معاملات آئیں گے ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ساز و سامان ہونا چاہیے. لہذا اس کی تشویش بہت زیادہ ہے, پھر اس کا اپنی طرف سے رحمتوں اور شفقتوں کا اظہار بہت زیادہ ہے, چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کا اور کوئی اب ان کی دستگیری کرنے کے لیے نہیں آئے گا. بلا تمثیل رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج جب پہن کے دنیا پہ تشریف لے آئے تو آپ نے ہر شعبے میں ایسی چیزیں دی ہیں, اتنی روشنیاں دی ہیں, اتنی تجلیاں دی ہیں اور اتنی چاشنی بانٹی ہے, اتنی خوشبو عطا کرتی ہے کہ کوئی بھی زندگی اور بندگی کا ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا تھا کہ جس میں ابھی تک اندھیرا موجود ہو. آپ نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے سارے راستوں کو روشن کر دیا ہے. شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں اور اتنی اور کوئی رسول بھی شفقت نہیں کر سکتا. قرطبی نے لکھا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے. فرمایا یا علیو ایقظہ لیتوضا, اسے بیدار کرو تاکہ یہ وضو کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کیا, مگر ذہن میں سوال پیدا ہوا, تنقید نہیں تھی, استفسار حکمت تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الی الخیرات, نیکی میں آپ نے ہمیشہ سبقت کی ہے. یہ سویا ہوا آدمی, اس کو نماز کے لیے جگانا نیکی تھا, مگر آپ نے خود نہیں کیا, مجھے حکم فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ انکا سباق الی الخیرات مبالغہ کا صیغہ ہے. آپ نے ہمیشہ سبقت کی, پہلے روزہ آپ نے رکھا پھر ہم نے رکھا, نماز پہلے آپ نے پڑھی پھر ہم نے پڑھی, جہاد پہلے آپ نے کیا پھر ہم نے کیا, ہمیشہ آپ کی سبقت رہی ہے. اب یہ سویا ہوا آدمی ہے, اس کو نماز کے لیے جگانا تھا, آپ نے خود نہیں جگایا, مجھے حکم فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت پوچھی ہے. آج کا کوئی انسان شاید وہ اس کو معاذ اللہ یہ بھی کہہ دے کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں. بہت سے بے لگام سیرت نگار ایسے بھی ہیں جو ایسے مواقع پہ آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں, جبکہ کوئی بھی مسئلہ سیرت پاک کا ایسا نہیں کہ جس میں پیچھے عظمتوں کے کئی گلستان موجود نہ ہو. جہاں بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی وہاں عظمتیں مزید زیادہ ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس وقت یہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفقتن علیہ, میں نے اس پہ شفقت کرتے ہوئے اسے خود نہیں جگایا, علی تجھے حکم فرمایا ہے. اندازہ کیجئے, میں کہہ رہا تھا کہ خالق کائنات نے جب کہا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں, وہم تھا کہ پھر مشفق بھی نہیں ہوں گے, اس کو دور کیا. نہیں, شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور پھر عام رسول بھی نہیں, وہ رسول ہیں جو ساری شفقتیں کرنے والے ہیں. صرف اس کے اندازے کے لیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفقتن علیہ, میں نے شفقت کے لیے نہیں جگایا.
اب شفقت کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ لاڈلا امتی ہے، سویا ہے تو سوتا رہے، میں اس کو بیدار کیوں کروں۔ شفقت کا اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ نہ فرماتے کہ تم اس کو جگاؤ، جب انہیں کہہ کے اس کو بیدار کر دیا ہے تو خود بھی بیدار کیا جا سکتا تھا۔ شفقت تو پھر اس معنی کے لحاظ سے تو باقی نہ رہی، اگر وہ معنی کیا جائے شفقت کا کہ سویا ہوا ہے تو سوتا رہے۔ شفقت کیا ہے؟ خدا کی قسم، جہاں تک طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا اس سے آگے بھی ان کی شفقت کے جہاں آباد ہیں، اور جہاں تک غواص فکر غوطہ نہیں لگا سکتا اس سے آگے بھی ان کی شفقتوں کی دنیایں آباد ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگلا جملہ بولا تو مسئلے کو حل فرما دیا، فرمایا لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، اے علی اصل میں بات یہ ہے، یہ آدمی سویا ہوا ہے، پکا امتی ہے، خالص مومن ہے، یہ نہیں جانتا اسے جگانے کون آیا ہے، یہ سو رہا ہے، اس نے بڑی مشکل سے نیکیاں اکٹھی کی ہیں، نمازوں کے کئی خرمن ہیں اور روزے کے کئی انبار ثواب کے اس نے لگائے ہوئے ہیں، یہ سو رہا ہے، اگر میں اس کو جگانے جاتا ہوں اسے کیا خبر مجھے کون جگانے آیا ہے، اگر میرے جگانے کو اس نے رد کر دیا اور نہ جاگا تو کفر ہو جائے گا۔ علی اگر تم جگاؤ گے تو کفر تو نہیں ہوگا، میں نے اس واسطے خود نہیں جگایا، تجھے کہا ہے، اس پہ شفقت کرتے ہوئے اگر میں جگاتا ہوں اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، زبان سے لفظ نکلتا ہے یا نہیں بیدار ہوتا، میرا رب یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سویا ہوا تھا، یہ دیکھے گا کہ جگانے کون آیا تھا، لہذا سب کچھ رائگان چلا جائے گا، سب کچھ لوٹا جائے گا۔ میری شفقت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ امتی سو رہا ہو اور اس کا نقصان ہو جائے۔ علی تجھے حکم فرمایا ہے تم جگاؤ گے، اگر نہ جاگا پھر بھی کافر تو نہیں ہوگا، کفر تو نہیں ہوگا، لہذا میری شفقت تھی کہ میں نے خود نہیں جگایا، تمہیں حکم فرمایا ہے۔ کہاں کہاں تک سوچا، کتنی دور تک، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ اس کی پہلی تفسیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دو چیزیں کون کون سی آپس میں اکٹھی تھیں؟ باپ ہونا اور عظمت والا ہونا۔ جس وقت یہ کہا کہ یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو یہ وہم پڑ سکتا تھا، تو پھر جب باپ نہیں تو ان کی عظمتیں بھی ماننا ان کو ضروری نہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، باپ تو نہیں مگر عظمت باپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تم میں سے یہ کسی کے باپ نہیں، مگر اب ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جب ابوت والا رشتہ نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ عظمتیں ان کی ماننا اور ان کا بیان کرنا اور ان پہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری نہیں۔ فرمایا نہیں، اتنی عظمتیں تو باپ کو ملی ہی نہیں جتنی عظمتیں خدا نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ باپ کی حکم عدولی جو ہے اگرچہ گناہ ہے مگر اس سے انسان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا پیغمبر کی حکم عدولی پہ نقصان ہوتا ہے۔ باپ پہ تنقید سے، باپ کی گستاخی سے انسان دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا۔ ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی معمولی سا شائبہ بھی عظمت کے خلاف توہین کا پایا جائے تو وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن عظمتوں کے لحاظ سے عقیدہ تعظیم ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، وہ باپ سے بڑھ کے ہے۔ اور یہ صرف اتنی عظمتیں رکھنے والے عام رسول نہیں ہیں، وہ رسول ہیں کہ جن کی عظمتوں پر عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ان کی نبوت کو ثابت فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس تفسیر کا صرف ایک ویو میں حدیث شریف سے یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظمتیں کتنی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے، سواری گزر رہی ہے، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہے، سواری کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کا گدا مبارک ہے، آپ اس پہ تشریف فرما ہے۔ جب سواری گزری ہے تو شاید غبار اڑا ہو، اس پہ پڑا ہو، لیکن کیا تھا؟ اگر کوئی عاشق صادق ہوتا وہ سمجھتا میری معراج ہو گئی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی سواری کا غبار مجھے نصیب ہو گیا ہے، لیکن اس نے ناک چڑھائی، کہتا آزانی نتن حمارے کا، مجھے تمہارے گدے کی بدبو نے تکلیف دی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی ہیں
جن کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، قادر الکلام شاعر بھی ہیں، جرنیل صحابی ہیں، موتا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، اردن میں ان کا آج بھی مزار شریف موجود ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ بات سنی، اگرچہ یہ تنقید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی نہیں تھی، صفات پر بھی نہیں تھی، تعلیمات پر بھی نہیں تھی، یہ تینوں تنقیدیں کفر ہیں، تینوں ہی کسی نہ کسی طرح آج وہ معاشرے میں ان کا کوئی نہ کوئی روپ موجود ہے۔ یہاں اس مقام پر ان میں سے کوئی بھی تنقید نہیں ہوئی، تنقید تھی تو اس سواری پہ جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یاد رکھنا، باپ کی ذات، باپ کی صفات اور باپ کی تعلیمات وہ کہاں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور تعلیمات کتنی اونچی ہوں گی، یہاں تک کہ جس جگہ وہ تشریف فرما ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی عظمت ماننے کو بھی ایمان کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ کیا کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم اے عبداللہ بن ابی بن سلول، میرے محبوب کا گدا تجھ سے خوشبو والا ہے۔ جلالین میں الفاظ کے یوں ہیں، واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم میرے پیغمبر کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے۔ کتنی عظمت ملی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ظاہر کر رہے تھے، لوگوں جس میز پہ قرآن رکھا جائے اس میز کا بھی احترام کیا جاتا ہے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن ہو اس پیٹھ کا بھی احترام ہوگا۔ فرمایا خدا کی قسم اس گدے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے۔ بات بڑی باریک اور گھنٹوں بحث کی مستحق ہے۔ ایک طرف گدا ہے، دوسری طرف انسان ہے، ایک طرف گدا ہے، دوسری طرف کلمہ گو ہے، ایک طرف گدا ہے، دوسری طرف مجاہد ہے، ایک طرف گدا ہے، دوسری طرف نمازی ہے۔ نمازی بھی عام نہیں، مسجد نبوی شریف کا نمازی ہے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ان کا فتویٰ ہے، محبوب علیہ السلام نے سن کے تصدیق کی ہے، حدیث تقریری بن گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے محبوب علیہ السلام کا گدھا، اے کلمہ گو انسان، اے مجاہد، اے نمازی، تجھ سے خوشبو والا ہے، تجھ سے پاکیزہ ہے، خوشبو والا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ فرمانا یہ چاہتے تھے لوگوں ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، یہ انسان نہیں، یہ گدھا ہے، یہ کلمہ گو نہیں، یہ گدھا ہے، یہ نمازی نہیں، یہ گدھا ہے، یہ روزہ دار نہیں، مگر محبوب علیہ السلام کا وفادار تو ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس حد تک صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان عظمتوں پہ یقین رکھا۔ جہاں ذکر ہو رہا تھا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ شاید عظمتیں اتنی زیادہ ماننا ضروری نہیں ہے، وہ عظمتوں میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کہیں زیادہ ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان باپ کی تینوں چیزیں جو ذات، صفات اور تعلیمات ہیں ان پر تنقید کے لحاظ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام کی یہ چیزیں اپنی تو اپنی جگہ رہیں، جو آپ کی طرف منسوب چیز پر بھی تنقید کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ جانور ہو اللہ اس کو اس انسان پہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، تیسرے نمبر پہ یہاں پر دو چیزیں جو لازم و ملزوم کی طرح بنائی جائیں وہ یوں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ باپ ہونا اور حقوق والا ہونا یہ دو چیزیں تھیں۔ جب یہ نفی کی کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو یہ وہم ہوا شاید ان کے حقوق بھی نہیں ہوں گے، باپ کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا حقوق میں وہ باپ سے بڑھ کے ہیں، حقوق ان کے باپ سے زیادہ ہیں، اور وہ صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ ہمیشہ ان کا دیا ہوا فیض وہ اس کے چشمے جاری رہیں گے، ہمیشہ ان کی تعلیمات سے آگے روشنی پھیلتی رہے گی۔ ایک عام رسول جو ہے ان کی عظمتیں، ان کے حقوق بھی بڑے ہیں، ہم سب پہ لازم ہے ہم کسی عیب کی نسبت ان کی طرف بھی نہیں کر سکتے، اور جن کی رسالت و نبوت کا جھنڈا ہمیشہ لہرا رہا ہے
उनके हुकूक कितने ज्यादा होंगे। खालिक कायनात ने तदरीज के साथ इस सारे मजमून को बयान फरमा दिया। मोहतरम सामीन हजरात, जिस वक्त हम देखते हैं तीसरे मजमून को, खालिक कायनात ने फरमाया व खातमन नबीयीन, इसमें दो एहतमाल हैं, या तो खातम इसमें आला का सीगा है, मा युख्तमु बिही, जिसके साथ मोहर लगाई जाए, या फिर दूसरा एहतमाल भी मौजूद है कि खातमा माजी का सीगा बनाया जाए और अन्नबीयीन उसका मफूल भी हो। खातमन नबीयीन, उन्होंने अंबिया के सिलसिले को खत्म कर दिया, या वो अंबिया, दूसरा माना मायुख्तमु भी का क्या होगा, उसका एक मतलब आजकल मरजाई बयान करते हैं कि खातम का माना है जिससे मोहर लगाई जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहर लगा लगा के रसूलों को बनाया गया और इस तरह मिर्जे को भी मोहर लगा दी गई। खातम का यह मतलब नहीं है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इरशाद फरमाते हैं खातम का मतलब यह है कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नबुव्वत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर में रख के आपके दिल मुबारक की उस पे मोहर लगा दी है, ताकि कोई चोर नबुव्वत के काशाना को खोल ना सके और कोई इस तरफ बढ़ ना सके। यह मतलब है खातमन नबीयीन का कि आपके दिले मुकद्दस के साथ नबुव्वत के सारे फैज को महफूज कर दिया गया, ताकि कोई उसके अंदर किसी किस्म का दखल ना दे सके। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर को इतना जामे बना दिया है, आपने नबुव्वत के सिलसिले को जो सदियों से जारी था उसको खत्म किया है। खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने उस पूरे सिलसिले पर जो किला बनाया है वो हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अथर है। यहां पर अगर हम चौथे नुक्ते नजर से देखते हैं तो फिर भी खत्म नबूवत का मतलब समझ आता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के आने का जो मकसद था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरा हो गया। मतलब यह कारे नबूवत खत्म हो गया। अब कोई ऐसा काम बाकी नहीं कि जिसके लिए किसी और को भेजा जाए। पहले गुंजाइश थी, काम बाकी था, पहले आहिस्ता आहिस्ता काम चलता रहा। सबसे पहले तो इंसान के लिए यह हुक्म भी बड़ा था कि कपड़े पहना करो, लिबास पहनना जरूरी है, यह समझाया जा रहा था। इस तरह मिजाज और शूर बढ़ता जा रहा था, पुख्ता होता जा रहा था। फिर अहकाम भी बड़े बनाए जा रहे थे, सख्त किए जा रहे थे और बारीक और दकीक बातें समझाई जा रही थी। लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी पैगंबर ने यह ऐलान नहीं किया था कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा, कि मैं इस वास्ते भेजा गया हूं कि मैं मुकम्मल कर दूं। अल यौम अकमलतु की सदा किसी पैगंबर ने नहीं लगाई कि मैं आज मुकम्मल करने के लिए आया हूं। जो भी आए हैं अपना जिम्मा उन्होंने निभाया है, ड्यूटी पूरी की है, अच्छे तरीके से पूरी की है। मगर यह भी बताया है बाज ने, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो आने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी अहमद होगा। सहने चमन में फूल खिलते रहे, उनकी खुशबू का अपना अंदाज था, उनके फैज का अपना अंदाज था, मुस्कुराते रहे। मगर जो भी खिला है उसने ये नहीं कहा कि अब खिलने की किसी की गुंजाइश बाकी नहीं रही, बल्कि हर एक ने खिल के मुस्कुरा के इन्हीं की आमद का ऐलान किया था। जो काम होता रहा बहुत अच्छा था, मगर बहुत से सबक अभी बाकी थे, क्योंकि शऊर अभी पुख्ता नहीं हुआ था। जिस वक्त इंसानियत अपने कामिल शऊर पर पहुंच गई और मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हो गए जो अदालत के लिहाज से भी इतने जबरदस्त थे कि जमाना बदल सकता है मगर वो अदल से कभी भी मुनहरिफ नहीं हो सकते। और सोसाइटी में इतने ज़हीन लोग आ गए थे कि जो पूरे मफाहिम समझने के भी इस्तेकाक उनमें मौजूद था, सलाहियत उनमें मौजूद थी। अब खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने पहले से ये नज़म बना रखा था कि इस वक्त महबूब अलैहि सलाम को भेजूंगा कि जो सोज वो मुझसे वसूल कर लेंगे और नबूवत का फैल अपने सहाबा में बांटेंगे,
ایسے لوگ موجود ہوں گے، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی زمانہ بدلے گا مگر ان کی عدالت پہ فرق نہیں آئے گا۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صلاحیتیں ہیں عدالت کے لحاظ سے اور ذہانت کے لحاظ سے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو دین کا مدار تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل کر کے آگے ایسے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے جو عادل بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، افکار، رموز، اسرار، معانی، مفاہیم اور مطالب کی دنیا میں آخری حد تک پہنچنے والے ہیں۔ ان میں صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے ذہین لوگ موجود ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت اب خام دماغوں میں پہنچنے والی نہیں تھی اور نہ پختہ لوگوں کے پاس جانے والی نہیں تھی اور بدل جانے والے اور منحرف ہو جانے والے لوگوں کے پاس نہیں آ رہی تھی جو دنیا کی چمک دیکھیں تو بدل جائیں۔ اس حد تک رسوخ اور پختگی آ چکی تھی، لہذا مسلسل جو ضمیر پختہ ہوتا گیا اب اس نہج پہ انسانیت پہنچ چکی تھی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی کلاس کو سبق پڑھانے کے لیے بھیج دیا کہ سارا ان کو پڑھا دو، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ کا فرمان سنا دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، میں ادھورا، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کوئی کمی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کوئی سبق باقی نہیں رہنے دوں گا، کسی اور کی انتظار کا باقی نہیں رہے گا۔ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے لاتمم، کہ میں مکمل کر دوں مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، جو کچھ بھی بندے کو ضرورت ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا میں ہر چیز بیان کرنے آیا ہوں۔ جب سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا ہے تو پھر کسی کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اس بنیاد پہ دروازہ نبوت کا بند ہو گیا، کار نبوت ختم ہو گیا۔ اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق، محاسن اعمال، بچے کی ولادت نہیں بلکہ اس سے پہلے کے جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کر دیے، ولادت سے لے کر وصال تک ہی نہیں، قبر میں جاتے ہوئے اس کے جو حقوق ہیں، جانے کے بعد اس کے جو حقوق ہیں، قیامت تک جتنے بھی ایوان کھلیں گے ان کے لیے صبح 9 کی طرح کی روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے۔ لہذا عقل بھی مانتی ہے اب جب کوئی کام کسی کے کرنے کا باقی نہیں رہا، اب کوئی نبی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکمیل کر دی ہے، تتمیم کر دی ہے، لہذا عقل مانتی ہے کہ اب مناسب تھا کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وخاتم النبیین، ہم نے ان کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے مضمون کو ایک شعر میں بیان فرما دیا، کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا، پہلے پھول کھلتے رہے مگر گنجائش باقی رہی، انتظار رہا، تڑپ رہا، طلب رہی، پہلے ایسا ہوتا رہا لیکن نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، یہ ایسا پھول کھلا ہے کہ جس کے کھلنے کے بعد صحن چمن بھر گیا ہے، اب کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی، اب کوئی پھول اس صحن نبوت میں نہیں کھل سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ گندگی کے ڈھیر پہ آنے والا کانٹا ہوگا، وہ صحن نبوت کا کھلنے والا پھول نہیں ہوگا، اس واسطے کہ یہ وہ پھول کھلے ہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا، اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لاتمم، میں تتمیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو کچھ بھی انسان کو دیا جا سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، اس مقام پہ خالق کائنات جل جلالہ نے آیت کریمہ میں اسلوب کے لحاظ سے جو بھی باریکیاں رکھی ہیں ان کو کما حق سمجھنا سمجھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے بڑے اہم مقامات پر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خصائص کہ جن کا تذکرہ اور کہیں بھی نہیں ملتا، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کے نام وہاں ذکر نہیں کیا، وصف نبوت کو ذکر کیا ہے، وصف رسالت کو ذکر کیا ہے۔ یہی دیکھ لیں
یہ آیت درود و سلام ہے، یہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے فضائل کے باب میں منفرد باب ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے اپنی تسبیح کا بھی حکم اس انداز میں نہیں دیا کہ پہلے اس طرح کی تمہید اس میں موجود ہو جیسے یہاں موجود ہے۔ اتنا منفرد انداز جو تھا، اس میں خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں فرمایا کہ یصلون علی محمد، یصلون علی النبی، اتنا خاص مقام تھا، وہاں پہ اس میں گرامی کا ذکر نہیں کیا بلکہ منصب نبوت کا ذکر کیا۔ وہ علیحدہ بحث ہے کن حکمتوں کی وجہ سے نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر نہیں کیا، یصلون علی الرسول نہیں کہا، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ لیکن میں یہاں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں تو النبی کہا، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، لفظ نبی سے ہی یہ سارے اعزازات بیان کیے جاتے رہے۔ لیکن اس مقام پہ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا ما کان النبی ابا احد من رجالکم یا ما کان الرسول ابا احد من رجالکم، کہ یہ نبی یا رسول الف لام احد کا وہ معین کر سکتا تھا کہ یہ خاص نبی، کہ جب بھی لفظ نبی بولا جائے جن کی سوا ذہن کہیں اور جاتا ہی نہیں، اور جب بھی لفظ رسول بولا جائے سب سے پہلے فکر ان کی دہلیز کا بوسہ لیتی ہے، ان کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، تو متعین ہو سکتا تھا۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے نہ النبی کہا نہ الرسول کہا، بلکہ اس مقام پہ اسم شریف کا ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ محتشم سامعین حضرات، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں مقصد ہے ختم نبوت کو بیان کرنا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت کا آغاز اور مسند الیہ کا انتخاب اس طرح کا کیا کہ جس وقت آپ کی ذات کا ذکر ہو، اسم ذات پہ دلالت کرتا ہے، جب جس لفظ سے ذات پہ ذکر دلالت کی جائے اسی میں ہی سارے مسئلے کا بیان بھی آ جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ نام سے سمجھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف یہاں پہ ذکر کیا گیا، ختم نبوت کا یہی بیان ہو گیا۔ کیوں؟ حمد انقضاء امور پہ ہوتی ہے، حمد تب کی جاتی ہے، حمد جب سلسلہ بند ہوتا ہے حمد کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کا آخری کلام کیا ہوگا؟ وہ یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے ہزاروں باتیں ہیں، لاکھوں باتیں ہیں، کروڑوں باتیں ہیں، مگر انقضاء امر کس پر ہے؟ الحمدللہ پر۔ حمد آخر میں کی جاتی ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، وہ گھنٹوں گفتگو کرنے کے بعد کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حمد انقضاء امور پر ہوتی ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے عظیم ان کو نام دیے، بڑے بڑے منصب دیے، بڑے بڑے مرتبے دیے، مگر کسی کو بھی محمد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت زکریا ہے علیہم السلام، سب کا تذکرہ موجود ہے، ان میں سے کسی کا یہ نام نہیں رکھا، یہ نام دیا ہے تو ان کو دیا ہے تاکہ نام سے پتہ چل جائے وہ آئے ہیں جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اسم شریف ذکر کرنے کی وجوہات ہزاروں ہو سکتی ہیں، میں ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ خالق کائنات نے یہاں پر اسم شریف میں ہی اس جو آگے بات بیان کرنی تھی، جو مقصد تھا، اس کا اظہار کر دیا۔ فرمایا جن کا نام ہی محمد ہے، یہ بابرکت نام اس بات پہ دلالت کر رہا ہے اب ان کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش واقعی نہیں رہی۔ اور یہ جانیے کہ اچھے سلسلے کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے، اختتام بھی حمد سے ہوتا ہے۔ خطبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے سب سے پہلے حمد ہوتی ہے، اور پھر آخر میں بھی آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبوت کا سلسلہ، اس کا آغاز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اختتام بھی ذات سے ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا کیا گیا اور سب سے آخر میں آپ ہی کا ظہور کیا گیا۔ فرمایا انا اول الانبیاء، میں سارے انبیاء سے پہلے ہوں، خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوں، اور
آمد کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں. اولیت ادھر ہے اور ادھر جو ہے وہ انتہا کا درجہ ہے. دونوں جگہ حمد ہوتی ہے, پہلے بھی حمد ہوتی ہے, آخر میں بھی حمد ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا مقام وہ اس سلسلے کا آغاز ہے اور آپ کے ظہور کا مقام اس سلسلے کا اختتام ہے. یہاں پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ضمناً یہ بھی سمجھیے کہ یہ کہا کہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو کوئی شخص یہ نہ اعتراض کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صاحبزادے ہوئے تھے اور آپ ان کے باپ ہیں, تو نفی کیوں کر دی گئی؟ اصل میں رجل اس کو کہتے ہیں جو مذکر بھی ہو اور بالغ بھی ہو, اس کے ساتھ بلوغ کی شرط موجود ہے. آپ کے صاحبزادگان ضرور ہوئے ہیں مگر ان میں سے کوئی حد بلوغ تک نہیں پہنچا, لہذا یہ بات صحیح ہے کہ وہ رجال کے باپ نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر مطلقاً رجل قرآن مجید میں ایسے مقام پر وہ غیر بالغ پر بھی ایک جگہ اس کا اطلاق آیا ہے وراثت کے مسائل میں, تو پھر یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ مر رجالکم, تمہارے رجال میں سے. تو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مخاطبین میں سے سطح زمین پر کوئی ایسا نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے باپ ہوں. یعنی آیت کے نزول کے وقت, خطاب کے وقت من رجالکم, اے مخاطبین تمہارے رجال میں سے, تم میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہیں. اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نابالغ شہزادہ بھی کوئی موجود نہیں تھا, لہذا اس لحاظ سے بھی یہ بات بالکل کلیئر ہوئی کہ وہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور مقصد یہ تھا کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو سب سے زیادہ مناسبت تو بیٹے کی ہونی تھی, اور پھر نبوت کا وام ہوتا کہ جن کے باپ نبی ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہوں. خالق